اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق 15A اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آگے چلنے سے پہلے ہم چند سوالات لیں گے۔ اجعلنی کے معنی بنا مجھے، بنا ان سب کو، وہ بناتا ہے مجھے، بنا اسے، ABCD جی بنا مجھے، آپ نے درست فرمایا۔ وفی الآخرۃ کا معنی بتائیے، آخرت میں اور آخر میں اور آخرت میں اور آخر میں، ABCD اور آخرت میں، اور آخرت میں۔ وتواصوا کا معنی بتائیے، اور ان سب نے ایک دوسرے کو سکھایا اور ان سب نے وصیت تلقین کی ایک دوسرے کو، اور وہ سب سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، اور ان سب نے ایک دوسرے کی مدد کی، ABCD وتواصوا۔ سی آپ نے درست نہیں فرمایا، اور ان سب نے وصیت کی ایک دوسرے کو، واہ کے معنی اور تواصوا ایک دوسرے کو نصیحت کی۔ آج کا سبق جو ہے، اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورۃ النصر اور گرامر میں انشاءاللہ فعل امر اور نہیں جو ہے، جس میں فعلا، جعلا اور فتحہ جو ہے وہ بنائیں گے اور نکات تعلیم دیکھیں گے۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 1000 بار آئے۔ الحمدللہ اس سبق کے اختتام تک ہم 186 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 37,500 بار آئے۔ الحمدللہ ہم اپنے ٹارگٹ کے بہت قریب ہیں، ہمارا ٹارگٹ جو ہے 41,111 ہے۔ آئیے سورۃ نصر کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ یہ سورت جو ہے قرآن مجید کی آخری مکمل سورت ہے۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی، یعنی سن 8 ہجری میں۔ عظیم خوشخبری کی اس میں جو ہے اطلاع ہے کہ فتح مکہ اور سارے عرب کا قبول اسلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے ہم تسبیح اور استغفار کا حکم۔ تو آئیے اس کی آیتیں دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، 4 الفاظ مرکبات کی شکل میں یا منفرد ہیں، آئے 4۔ اذا معنی جب، جا آ جائے، جا کی معنی ہوتا ہے وہ آیا، ماضی کا صیغہ ہے، لیکن جب اس کے ساتھ اذا لگ جاتا ہے تو اس کے معنی مضارع میں ہو جاتے ہیں، آ جائے۔ جا کے اصل معنی کیا ہے؟ وہ آیا، فعلا، جعلا، جاء، یہ اس وزن پہ ہے کہ ماضی کے وزن پہ، لیکن جب اس کے ساتھ اذا کا آ جائے قرآن میں، جب بھی یہ از یا اذا کسی کے ساتھ آ جائے تو اس فعل کے معنی جو ہے وہ مضارع میں چلے جاتے ہیں۔ نصر اللہ، نصر کہتے ہیں مدد کو، یہ، اور اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور الفتح فتح۔ اب یہ بتائیے یہ جو الفتح ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ الف لام سے آپ کے پہچانا یہ اسم ہے۔ اگلا سوال ہے آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ واحد ہے جی، جمع ہے، واحد ہے۔ کیوں؟ اس کے آخر میں بانون، یانون یا الف نہیں آ رہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ اگر یہ واحد ہے تو اگلا سوال ہمارا ہوتا ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر، یہ مذکر ہے کیونکہ آخر میں اس کی جو 3 علامتیں ہوتی ہیں، یعنی یا الف کے ساتھ جو ہے مد، یا جو ہے الف جو ہے وہ جو آتا ہے وہ نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر مؤنث کی علامتیں نہیں۔ اور آخری سوال جو ہے آیا یہ مذکر یا نکرہ؟
چونکہ اس پہ الف لام لگا ہے لہٰذا معاف ہے، تو لہٰذا یہ چاہتے۔ اب ایک سخت سوال ہے اس آیت میں، نصرن یا نصر یہ جو ہے کیا ہے؟ فعل ہے، اس میں حرف ہے، کیا ہے؟ یس یہ یہ 10 سر نمبر سر یہ جی فائل کی پوزیشن میں ہے نا جی، فعل ہوگا تو یہ فعل نا جی، لیکن یہ نصر اللہ، مفعولی حالت اللہ میں نہیں کی مدد۔ ہے، یہ سر یہ فائل آپ ہی کو ابھی پوزیشن تک میں۔ بتایا نہیں ہم نے، یہ QC1 میں آئے گا جب ہم فائل مفعول فعل پڑھیں گے، وہاں آئے گا۔ یہاں صرف اتنا یاد رکھ لیجئے، یہ جو ہے یہ اسم ہے، یہ اس میں فائل ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں فائل مفعول فعل، یہ وہ اس میں جو ہے 3 اقسام جو ہے اس میں یہ مصدر کی معنی میں آتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اذا معنی جب ماضی پر داخل ہو تو ماضی مضارع کا معنی دیتا ہے، جیسے جاء وہ آیا، لیکن اذا کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ آ جائے، جیسے اذا جا جب آ جائے۔ کیا نصر نصرت مدد، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ۔ ہم صرف کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے۔ نصرت سے مراد حق کا غلبہ ہونا ہے۔ یہاں پہ الفتح، فتح کے 2 معنی ہے، یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے کھولنا، وہ ہوتا ہے فتح، اس نے کھولا، یہ اس کے وزن پہ، اور دوسرا ہوتا ہے جیت، کامیابی، یعنی یہ جو ہے کیا ہے، یہ اس کی صفت کے طور پہ آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اسم ہوتا ہے کھولنا اور جیت کامیابی، کیا الفتح، یہ اسم ہے، اس میں مفعول کے طور پر جب وہاں کرتے ہیں فاتح مفتوح فتح، یہ وہاں سے آیا۔ تو آئیے دعا ہے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح کامیابی نصیب کر۔ اپنا احتساب کریں کہ ہم نے اب تک کیا کیا ہے، اور پلان بنائیں انفرادی اور اجتماعی، تاکہ نصرت اور فتح نصیب ہو۔ اس ہفتے میں اس مقام پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اپنے وقت، پیسے اور صلاحیت کا جو ہے جائزہ لیجئے اور اسے صحیح استعمال کیجئے۔ اے اللہ ہماری مدد کر، کیا ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں، اور انفرادی اور اجتماعی، تاکہ ہمیں مدد ملے اور ہم جو ہے اپنے وقت، پیسے اور جو ہے اپنے صلاحیت کا بہترین استعمال کریں، جو کہ دین کی خدمت کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کیجئے۔ علم، اذا جا کا مطلب ہے جب تم آتے ہو، جب وہ سب آتے ہیں، جب آ جائے، جب وہ آ جائے، ABCD جی، اذا جا سی جب وہ آ جائے، آپ جب آ نے جائے، درست اچھا سنا ہے۔ نصر اللہ کا معنی ہے اللہ کا دین، اللہ کی مدد، اللہ کا حکم، اللہ کی طرف سے حکم، ABCD بی اللہ کی اللہ مدد۔ کی مدد درست فرمایا۔ کس ہجری سال میں مکہ فتح ہوا؟ 10 ہجری میں، 9 ہجری میں، 8 ہجری میں، 7 ہجری میں، ABCD 10 ہجری میں اے 8 آپ نے درست فرمایا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ یہ یاد رکھنا ہے، یہ کوئز میں آتا ہے سوال۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، وا معنی اور، رأیت اور آپ دیکھیں، الناس لوگوں کو۔ رأیت کا معنی ہوتا ہے اس نے دیکھا، رأیتا اس نے دیکھا، رأیتا تو نے دیکھا۔ اب یہ جو ہے اس کا ترجمہ تو بنتا ہے آپ نے دیکھا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، یعنی ہم مضارع میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ جی، رائت کا اصل معنی ہوتا ہے آپ نے دیکھا، اور رآ اس نے دیکھا، رآ اصل لفظ ہے، اس نے دیکھا، رآیتا آپ نے دیکھا، رآیتو میں نے دیکھا، یہ وہ ٹیبل بنائے تو اس سے آتا ہے۔ اس کے اصل معنی ہے ماضی کے، لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کا ترجمہ نہیں آ رہا ہے، یہاں آ رہا ہے آپ دیکھیں۔ دیکھیں جو ہے وہ مستقبل، وہ جو ہے پریزنٹ حال کو ظاہر کر رہا ہے، تو یہ حال کا ترجمہ کیسے ہوگا یہاں؟ وہاں پہ تو چلو اذا کی وجہ سے ہوگا، ہم نے کہا اذا جا جب وہ آ جائے، اور ساتھ میں بتایا کہ اذا کی وجہ سے ماضی کی بجائے مضارع یعنی حال کا ترجمہ کر لیں، لیکن یہاں پہ تو اذا نہیں آیا ہے، پھر بھی یہ ترجمہ ہم جو ہے حال میں کر رہے ہیں، کیوں؟ کوئی وجہ؟ یس، اس میں حرف عطف آیا ہے،
حرف عطف کیا ہوتا ہے؟ جوڑنے والا حرف. وہ کیا ہے؟ واو. واو کے معنی ایک تو ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے قسم. لیکن یہاں یہ درمیان میں آ رہا ہے اس لیے اس کے معنی قسم کے نہیں ہو سکتے, اس کے معنی ہوں گے جوڑنے کے. یہ کیا جوڑ رہا ہے؟ کس کو جوڑ رہا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیتنا. اور آپ دیکھیں جب یہ اور آ گیا, اس نے اذا کا مطلب یہاں پہ بھی لا کے دیا. اس نے اذا کو وہاں جا سے جوڑا تھا, یہاں رایت سے جوڑا ہے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے, بہت ہی اہم نقطہ ہے, اس لیے میں یہاں پہ بتا رہا ہوں. کسی ون میں نہیں بتایا جاتا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے, قرآن ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, اس اسٹیٹ میں کوئی خاص لفظ لے آتا ہے. جیسے اس صورت میں اذا جو ہے ایک خاص لفظ ہے. وہ لفظ کیا کر رہا ہے؟ وہ معنی بدل رہا ہے. کیا معنی بدل رہا ہے؟ ماضی کو حال میں لا رہا ہے. اب ایک جملہ آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ ایک پورا جملہ ہے. اس کے بعد اگلا حصہ کیا ہے؟ وہ ہے ورأیتنا. وہاں نے کیا ہے؟ اس پچھلے والے کو جوڑ کے دونوں کو ایک کر دیا. جب ایک کر دیا تو اس میں جو خاص لفظ آیا اس کا اثر پورے دونوں جو ہے حصوں پر ہوگا. یہ بات سمجھ آئی کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن میں بڑی آیتیں آتی ہیں, لمبی لمبی آیتیں آئیں گی, اس کی کنٹینیوشن ہے. اگر آ جاتا ہے اور وہ درمیان میں عطف, حروف عطف 10 ہیں, ان میں سے کوئی بھی آ جاتا ہے اور ان کو جوڑتا ہے اس حصوں کو قرآن کی آیت کے, تو وہ جو خاص لفظ ہے اس کا اثر ان سب پہ آئے گا. یہ اہم نقطہ ہے. دیکھنے میں یہ بہت معمولی سے, کیونکہ یہ تو ایک بہت چھوٹی سی صورت ہے, چھوٹی سی آیتیں ہیں نا, اس لیے جلدی نقطہ سمجھ آئے. لیکن قرآن میں جو بڑی بڑی آیتیں آتی ہیں 3-3, 4-4 لائنوں کی, اور ان میں اگر کوئی شروع میں یا درمیان میں کہیں کوئی لفظ آ جاتا جو کہ عامل ہے, عامل میں عمل کرنے والا, جیسے اذا جو ہے عامل ہے, عمل کر رہا ہے, تبدیلی لا رہا ہے, تو اس کا اثر جو ہے اس پوری آیت کے اوپر ہوتا ہے, اس پوری آیت کے حصے پر ہوگا جہاں سے وہ لفظ عامل شروع ہو رہا ہے. یہ ایک اہم نقطہ تھا, اس کو آپ کسی نہیں کرتے. اور رائتا آپ دیکھیں, فعلتا, انتا, یہ اس کے وزن پہ ہے, لیکن ہم یہاں پہ اس کے معنی کیا لیں گے؟ وَإِذَا کی وجہ سے, اور وَإِذَا رَأَيْتَ. اور جب آپ دیکھیں یہ یہاں پہ یوں سمجھے اذا تھا, لیکن کیا ہے؟ محذوف ہے. محذوف کا مطلب ہے چھپا ہوا ہے, ہٹایا ہوا ہے. کیوں؟ اس کی خوبصورتی کے لیے, کلام کی خوبصورتی کے لیے. جیسے میں کہوں اسلم آیا, اسلم نے کھانا کھایا, اسلم سویا, اسلم رویا, اب بار بار اسلم لینے سے وہ خوبصورتی نہیں ہے. اس کی جگہ ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلم آیا, اس نے کھانا کھایا, وہ رویا, وہ سویا. اب یہ جو وہ ہے یہ سارا اسلم کی طرف جا رہا ہے. اسی طرح یہ جو ہے, اب وہ اسلم کو ہم نے حذف کر دیا. یہاں پہ بھی اذا جو ہے وہ حذف ہو گیا, اس کو ختم کر دیا, غائب کر دیا, چھپا دیا, معذوف اسے کہتے ہیں, معذوف ہو گیا. لیکن اس کا اثر کیا ہے؟ واو کی وجہ سے آ رہا ہے. اس بات کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے کہ یہ قرآن کا اسلوب ہے. قرآن میں آیت میں جب کوئی عامل عمل کرنے والا آ جاتا ہے, اس عمل کا اس پوری آیت پہ اثر چلتا ہے اگر وہ عطف کے ذریعے جڑے. اگر لفظ عطف نہیں آ رہا تو صرف جس حصے کے ساتھ وہ عامل آئے صرف اس پہ اثر آئے گا, باقی آیت کے حصے پر نہیں. اوکے, چلیے. ورأیت الناس, اب یہاں پہ ناس آیا. دیکھیے انسان اس کی واحد ہوتا ہے اور جمع اس کی کیا ہے؟ ناس. انسان واحد اور ناس جو ہے جمع, لوگ. تو یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے, یعنی جب آپ دیکھیں کہ لوگوں کو, کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. یدخلون فی دین اللہ, یدخلون داخل ہوتے ہیں, فی دین اللہ اللہ کے دین میں, افواجن فوج در فوج. اب یہاں پہ ایک لفظ ہم پکڑیں گے, یدخلون. ہاں جی بتائیے, اس میں فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے؟ فعل. فعل ہے. اگر یہ فعل ہے تو آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. جمع ہے. اگر یہ جمع ہے یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع. اگر یہ مضارع ہے تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ آیا یہ صیغہ غائب کا ہے, صیغہ مخاطب کا ہے, صیغہ جو ہے متکلم کا ہے؟ غائب کا. غائب کا ہے. جب غائب کا ہے تو یہ ہم کے لیے. یہ جب بھی فعل آئے گا وہاں بھی آپ نے 4 سوال کیے. اسم میں جیسے ہم 4 سوال کرتے ہیں کہ اگر یہ اسم ہے تو آیا واحد ہے یا جمع ہے,
آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، آیا یہ جو ہے نکرہ ہے یا معرفہ ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب فعل آئے گا اس پہ بھی آپ نے 4 سوال کرنے. پہلا تو یہ پہچاننا ہے آیا یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، یہ پہلا سوال ہوتا ہے. آپ نے کہا یہ فعل ہے. دوسرا سوال آیا یہ ماضی ہے یا مضارع ہے. تیسرا سوال آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے. اور چوتھا آخری سوال کریں گے یہ کون سا صیغہ ہے. صیغے کون سے ہیں؟ 6 ہی اب تک آپ نے پڑھے. ہوا واحد غائب کا صیغہ ہے، ہم جمع غائب کا صیغہ ہے، انتا متکلم واحد کا صیغہ ہے، انتم جو ہے وہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، انا جو ہے وہ واحد جو ہے کیا ہوگا، سوری مخاطب، یہ مخاطب کا انتا واحد انتم ہے، اور متکلم کا واحد انا ہے. یہ 6 صیغے آپ نے پڑھے. پھر آپ نے پہچاننا یہ کون سا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. آج یہ کام کی اضافی بات ہوگی آج کی کلاس. دخول کے معنی ہوتا ہے اندر آنا، خروج کے معنی باہر ہونا. یہ سعودی یا کسی عرب اسٹیٹ میں آپ جاتے ہیں تو ایئرپورٹس وغیرہ پہ دیکھیں گے دخول خروج، داخل یہاں سے نکلے ادھر سے، اور اسی طرح کہیں کئی لکھے ہوئے نظر آتے. فی دین اللہ، فی کے معنی ہوتا ہے میں، دین کہتے ہیں بدلہ، نظام، یوم قیامت. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. کہاں پڑھا تھا بھائی یہ دین کا لفظ؟ کس کو یاد ہے؟ سورہ فاتحہ میں. ہاں، مالک یوم الدین. وہاں پہ ہم نے کہا تھا دین کے دو معنی ہوتے ہیں، بدلہ اور دین اسلام، یعنی طرز زندگی اسلام کی جو ہے اس کو بھی دین کہتے ہیں. عیسائیت کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں دین جو ہے وہ صرف عبادت کا نام ہے. اس کا تجارت، معیشت اور سیاست کے ساتھ، قانون کے ساتھ کوئی تعلق، یعنی انہوں نے دین اور دنیا کو علیحدہ کر دیا. وہ کہتے ہیں دین یہ ہے کہ جو آپ عبادت کرتے ہیں، جو چرچ ہے، جو رہبانیت ہے، وہ دین ہے. اور جیسے چرچ سے نکلتے ہیں آپ کا دین ختم، آپ کی جو ہے وہ کیا ہے، تجارت شروع ہو جاتی ہے، دنیا داری شروع ہو جاتی ہے. کمیونزم میں اس کے الٹ ہے. وہ کہتے ہیں دین نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی دین ہی نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. بس جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے، یعنی دنیا کے معاملات ہیں، تجارت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، قانون ہے، یہ جو کچھ ہے بس یہی اصل ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے ان دونوں کو جو ہے اپنا حصہ. دین اسلام یہ کہتا ہے دین بھی اور دنیا بھی، یہ دونوں آپ کا حصہ ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ دنیا کے لیے جو ہے وہ دین والوں کو علیحدہ کر دیں. جیسے عیسائیت نے کیا، انہوں نے کہا یہ چرچ جانے، چرچ کے اندر جو ہے وہ عبادت کرنے والے راہب جانے، پادری جانے، نن جانے، یہ سارے دین کے ساتھ ہیں، باقی جو ہے صرف دنیا کے ساتھ. اسلام نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا. دین بھی ہر انسان جو مسلمان ہے، چاہے مرد عورت ہے، اس کا حصہ ہے، اور دنیا بھی. دین اور دنیا کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. تو کیا ہے؟ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں افواجن. یہ دیکھتے ہیں فوج واحد ہوتا ہے، افواج اس کی جمع ہے. یہاں لفظ آیا افواجن. ہاں جی، کون بتائے گا یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اس سمے جی اگر یہ اسم ہے تو یہ واحد ہے یا جمع؟ یہ تو ابھی جمع. افواج کے اندر افواج، ٹھیک ہے جمع. جی، جمع ہے. اگر جمع یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. سوچ لیں. کل میں نے کوئی کام کی بات بتائی تھی، آپ نہیں تھے اس لیے آپ کو نہیں پتا، باقی میں شاید کچھ کو یاد ہو. آپ کہہ رہے تھے نا کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں جیسے قوم اور یہ پھر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی جہاں جملے کے حساب سے مذکر کے معنی چاہیے ہوتے تو وہ مذکر کے دیتے ہیں، اور مؤنث وہ جو ہے واحد کے اور جو ہے جمع کے دونوں کے معنی میں آنے والے لفظ یا کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو بحیثیت حیت واحد اور کہیں جمع کے معنی دیتے ہیں. قوم ایک قوم بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب قوم لیں گے تو اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے. اسی طریقے سے قوم جو ہے وہ مذکر کے لیے بھی ہوتی ہے، یعنی سارے مذکر ہوں وہ بھی قوم ہے، سارے مؤنث ہوں وہ بھی قوم ہے، اگر دونوں ملے جلے ہوں تب بھی قوم ہے. تو یہ جو ہے یہ وسیع معنی رکھنے والے الفاظ ہوتے ہیں. ان کے معنی موقع محل کے مطابق کیے جاتے ہیں، لیکن یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے
وسیع مفہوم ہے۔ یہ افواج بھی اسی طرح ہے، جیسے آپ آج کے دور میں دیکھتے ہیں نا، پہلے زمانے میں تو آپ کہہ سکتے تھے کہ عورتیں نہیں ہیں فوج کے ساتھ، حالانکہ اس زمانے میں بھی عورتیں جو ہے فوج کے ساتھ چلتی تھی، تمارداری کرتی تھی، مریضوں کو اٹھاتی تھی، یا جو ہے اور جنگ کے جو ہے سامان اٹھا کے دیتی تھی، کھانا پکا، بہت سارے کام۔ آج کل تو لڑاکا بلکہ فوج ہے وہ مؤنث مذکر ہے، اس کو فوج ہی ہم کہیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ فوجن ہو جائے، بولتے سے نہیں۔ کچھ ایسے الفاظ ہیں ان کی ہیت، ان کی بناوٹ، ان کا استعمال جو ہے وہ ان کو دونوں کے لیے مختص کر دیتا ہے، واحد کے لیے بھی، جمع کے لیے بھی، اور مؤنث کے لیے بھی، مذکر۔ یہ بڑی گہرائی کی بات ہے، میں غلط جگہ پہ شاید چھوٹ کر بیٹھا۔ آئیے اس آیت مبارکہ کے جو ہے وہ اسباق لیتے ہیں۔ نتیجہ فتح و نصرت کا دین میں دخول، کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلے؟ اگر ایسا ہے تو صحیح ہے۔ کیا ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو آئیے تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کیجیے۔ اللہ دین کے معنی قیامت اور زندگی گزارنے کے طریقے زندگی گزارنے کا طریقہ، ABCD۔ جی فرمائیے۔ بی ڈی، دین کے دو معنی، ایک تو قیامت ہے وہ اس نے خود بتا دیا، دوسرا صرف معنی رہ گیا زندگی گزارنے کا طریقہ۔ افواج کے معنی لوگ، فوج در فوج، گروہوں، فتح، اکیلے، ABCD۔ افواج فوج در فوج، ہم نے آیت میں پڑھا وہ معنی ہم لیں گے، فوج در معنی جو میں نے رکھا، میں نے تو بہت سورۃ نصر میں مذکور فتح کا نتیجہ، دشمنوں کو ختم کر دیا گیا، مسلمان مالدار ہو گئے، لوگوں نے اسلام قبول کیا، دشمن مارے گئے۔ ABCD کی فتح مکہ کا نتیجہ۔ سی جی سی بالکل۔ آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں سورۃ مبارکہ کا۔ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ فسبح، فا معنی پس، سبح جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے پاکیزگی بیان کرنا۔ فسبح، پس پاکیزگی بیان کیجئے، بحمدی، بحمدی دو ٹکڑے ہیں، بی معنی ساتھ، حمد کے، ربی کا یہ بھی دو ٹکڑے ہیں، رب یعنی رب کا آپ کے، واستغفرہ، ہاں جی ٹکڑے تو اس کے ہوں گے، کتنے ٹکڑے ہوئے جی کیجئے؟ 3، کون سے؟ واو اور استغفر اور ہو۔ جب آپ ٹکڑے کر لیتے ہیں تو اس کا ترجمہ آسان ہو جاتا ہے، واقع معنی اور استغفر معنی بخشش مانگنا یا استغفار کرنا، ہو اس کی، اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ یہ جو ہو ہے اس سے یہاں کون مراد ہے، یہ کدھر جا رہی ہے؟ یہ ضمیر ہو کی کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ، جی اللہ کی طرف، یہ رب کی طرف جا رہی ہے اصل میں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، یہ واو جو ہے کہ عطف ہے، یہ ملا رہا ہے، کس کو ملا رہا ہے؟ پہلے والے حصے کو۔ پہلے حصے میں کیا ہے؟ ربک کا۔ دیکھیں اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہوا اذا جاء نصر اللہ فتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہیں بھی وہ اللہ یا رب کا ذکر نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس سے جا کے ملائیں، اور پھر یہ کہ وہ آیت پوری ہو گئی، جب پوری ہوگی ان کے ساتھ ہم نہیں ملائیں گے، ہم اسی آیت کے اندر اس کو ڈھونڈیں گے۔ فسبح بحمد ربک، فسبح یہ تو تسبیح اور فعل ہو گیا، بحمد اس کی حمد کا، اس میں بھی کوئی اس سب وہ جو ہے نہیں آ رہا جس کی طرف جو ہے ہم ضمیر کو لوٹائیں، صرف ایک لفظ آتا ہے رب کا، اور رب کے فوراً بعد واہ کا صیغہ آ گیا، واہ میں نہیں عطف ہے، اس نے دونوں کو ملا دیا، یعنی رب کا اور وہ سب۔ یہ ایک دوسرا پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ میں نے آج آپ کو یہ بتایا کہ ایک پوری آیت میں اگر کوئی عامل لفظ آتا ہے، اس عامل لفظ کا جو ہے اثر جو ہے وہ کنیکٹنگ لفظ، یعنی یہ جو عطف آتے ہیں ان کے ذریعے دور تک جائے گا پوری آیت میں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ با عطف جب وہ ملاتا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کن کن کو ملا رہا ہے، آیا پوری آیت کو ملا رہا ہے، آیا پورے آیت کے کسی صرف حصے کو ملا رہا ہے؟ یہاں پہ یہ آیت کے صرف حصے کو ملا رہا ہے، رب کا واستغفر، تو یہ ہو جو ہے وہ رب کی طرف لوٹ رہا ہے۔
یعنی رب کا اپنے رب کی واستغفروا اور اس سے بخشش مانگیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی جو ہے کیا ہے تعریف کیجئے, پاکیزی بیان کیجئے اور اس سے جو ہے وہ کیا ہے بخشش مانگیے. تو یہاں پہ یہ ہو جو ہے اس کی ضمیر رب کی طرف جا رہی ہے. اور کیسے ہم نے اسے ڈھونڈا؟ واو عطف سے ڈھونڈا کہ یہ دونوں حصے آپس میں مل رہے ہیں. اور اس سے پہلے پوری جو ہے صورت میں کہیں ہمیں یہ ضمیر کسی اور طرف لوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی. آئیے فا کے معنی پس سب پاکیزگی بیان کیجیے. سبحان اللہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے. تو بی کے معنی ساتھ, حمد کے معنی تعریف. یہ دو لفظ ہوتے ہیں حمد اور تسبیح. حمد کے معنی ہوتا ہے صرف خوبیوں کا بیان کرنا, جیسے ہم کہتے ہیں الحمدللہ, تمام شکر تمام تعریفیں اللہ کی. یہ کیا, یہ حمد ہے. اس میں ہم کسی چیز کی نگیشن نہیں کر رہے, انکار نہیں کر رہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ, اب یہاں پہ یہ جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ, یہ کہ یہ تسبیح ہے. کیوں؟ پہلے ہم نے ایک چیز کو نیگیٹو کر دیا, مائنس کر دیا, کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا, کوئی الہ نہیں اللہ سوائے. تو یہ جو ایسے اذکار ہیں جس میں کسی چیز کو پہلے نقائص کی نفی کی جائے, جیسے لم یلد ولم یولد, کوئی اس سے نہیں جنا, اس نے کسی کو نہیں جنا, یہ کیا ہے, یہ نفی ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے, وہ رحیم ہے, مسلسل رحم کرنے والا ہے. وہاں پہ ایک چیز کی نیگیشن بھی ہے. نیگیشن کیا ہے کہ اس نے کبھی رحم روکا نہیں یا وہ نہیں روکے گا, یہ نیگیٹو ہے. اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. تو ایسے تمام اذکار جو اس دونوں پہلوؤں کو کور کرتے ہو اس کو ہم تسبیح کہتے ہیں. جیسے پاکیزگی بیان کیجیے, اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے, ہم کہیں گے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پاک ہے. یہ کیا ہے, یہ تسبیح ہے. کیوں؟ پاک نہ ہونا جو ہے ایک نقص ہے. تو لہذا ایسے اذکار جو پیور خالص کسی چیز کو نیگیشن کرتے ہوں, جس کی وجہ سے کسی چیز کے مائنس جو ہے پوائنٹ ختم ہوتے ہوں, وہ تسبیح میں شامل ہے. فسبح بحمد ربک, تو یہ کیا ہے, یہ تسبیح ہے. واستغفرہ, اور بخشش طلب کیجیے اس سے. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ہم استغفار, مغفرت, غفور, مغفور, یہ سب جو ہے یہ اسی لفظ سے استغفار سے ڈرائیوڈ ہے. تصور احساس کے ساتھ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پوری جو ہے سورت مبارکہ کی سمجھ دے, اس کے مطابق اپنا احتساب کرنے اور اپنی زندگی میں جو ہے تبدیلیاں لانے کے لیے پلان بنانے کی توفیق دے اور دوسروں کو بتانے کی. آئیے اسباق لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کے. اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے, اس میں کوئی نقص و کمزوری نہیں ہے, اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, وہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے, اس کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا ہے, وہ اکیلا ہے ذات میں, صفات میں, حقوق میں, اختیار. یہ سب جو ہے وہ کیا ہے, اس کی خوبیاں ہیں, اس کی تعریفیں ہیں. اللہ کے لیے ساری تعریفیں, وہ غفار ہے, ستار ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, علیم ہے, خبیر ہے, عادل ہے, سمیع ہے, کبیر ہے, خالق ہے, جمیل ہے, وہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہے. تمام جو ہے ننانوے نام کے لحاظ سے ہر صرف بہترین سے طے کام کر, اس میں کوئی نقص نہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے شکایت ہو سبحان اللہ کی نفی, تو سچی تعریف اور شکر ہی سے جو ہے وہ اس کا بدلہ ہو سکتا ہے. ہماری تسبیح, ہماری ہم دونوں ناقص ہیں. اس پر بھی اختلاف کہ ہم وہ تعریف اس کی کر ہی نہیں سکتے جس کا وہ مستحق ہے یا جو اس کے لائق ہے. ہماری عقل, ہماری سوچ, ہماری سمجھ ناقص ہے. ہم تو اس کائنات کے بارے میں نہیں تصور پورا کر سکتے کہ اس کی حدیں کیا ہیں اور کیا کیا اس میں شامل ہے. کجا اس کی تعریف جس نے سب کو بنایا, جو ہماری سمجھ سے, عقل سے, شعور سے دور ہے, بعید ہے. ہم کیسے اس کی تعریف؟ ہاں, ہم اپنی حیثیت کا احساس کر سکتے ہیں کہ ہماری اس کائنات میں حیثیت ہی کیا ہے. یعنی ایک چھوٹے سے پہاڑ کے اس سے بھی ہم چھوٹے ہیں. کجا زمین پوری, کجا یہ یونیورسل سسٹم, اور کجا کتنی یونیورس ہے, ان کے حیثیت
ان کے مقابلے میں ہماری حیثیت ہی کیا، اور اس پر اس کا کرم دیکھیں کیا کہتا ہے، خلیفہ خلافت دے دی. حال ہمارا یہ اس دیوار کے پیچھے میں نہیں دیکھ سکتا. سماج کا یہ عالم ہے، اس کمرے میں اربوں خربوں سگنل آ رہے ہیں، کتنے نیٹس اس وقت چل رہے ہیں، کتنے جو ہے وہ ٹرانسمیشنز ہو رہی ہیں، میں سن ہی نہیں سکتا کسی ایک کو بھی بغیر کسی جو ہے ڈیوائس کے. جب تک موبائل آن نہ کروں تو مجھے تو آواز ہی نہیں آتی کہ کون ہے، کہاں سے کیا کہہ رہا ہے اور کون بول رہا ہے. میری تو یہ سماعت کا حال اور اس کی سماعت کا یہ حال ہے. ابھی آپ نے بولا نہیں ہوتا، سوچا نہیں ہوتا، آپ کے دل میں ارادہ ہی نہیں ہے ہوتا، اسے پتا ہے کہ آپ کیا سوچو گے، کیا کہو گے، کیا ہوگا، کیا کریں. اور ہم کیا کرتے ہیں، اس کی صفات میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں. یہ تو ہماری عقل، یہ تو ہمارا حساب ہے، یہ تو ہمارا جو ہے فہم ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. جب کوئی نیک کام کی توفیق ملے تو تسبیح ہم درست کرا دیجیے، اپنی جگہ اسے دہرا لیجیے. اللہ تسبیح کا مطلب ہے نقائص کی نفی، شکریہ ادا کرنا، مثبت باتیں کہنا، حمد کرنا. ABCD A آپ نے درست فرمایا. واستغفرہ کا ترجمہ کیجئے، مغفرت طلب کیجئے، مغفرت فرما ہماری، اس سے مغفرت طلب کیجئے اور مغفرت طلب کیجئے اس سے. ABCD وا کا لفظ آیا ہے. ڈی وا کا لفظ میں نے کہا تھا، اور جو دیکھیں ان چاروں میں صرف ایک ہی جگہ پہ انہو کان توابا. آخری حصہ ہے بے شک، انہو انہ معنی وہ، بے شک وہ دو حصے ہیں. انہو کانا ہے، توابا بڑا تو. اب یہاں پھر ایک اور پوائنٹ آ گیا. کانا کے معنی ہوتے ہیں ترجمے میں تھا، کانا تھا، لیکن یہاں ترجمہ آ رہا ہے، اس کی کون وضاحت کرے گا؟ یس کسی کو پتا تو بتا دیجئے. یہ انا کی وجہ سے کر مکمل نہیں ہے. نہیں، انا کی وجہ سے نہیں ہے. انا یہاں عمل نہیں کر رہا اس میں. اس کا اور پوائنٹ ہے، علیحدہ سے پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ بھی آج تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہو رہا ہے، کل والی کسر لگتا ہے پوری ہو رہی ہے. 3 پوائنٹ تو کم از کم آج ایسے میں نے آپ کو بتا دیا جو کسی من میں. کانا جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ اسی ون میں. آئیے اسے دیکھ لیتے ہیں. کانا کی معنی ہے تھا. اللہ تعالیٰ کی ذات تھا نہیں ہے، ہوگا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. جب بھی اللہ کے لیے کانا کا لفظ آئے گا یا ایسا لفظ آئے گا جس کے معنی ماضی یا مستقبل کے ہوتے ہیں وہ لیں گے، اس کے لیے حال کے معنی لیں گے. قرآن صاحب کے یہ صرف اللہ کے لیے، جیسے اللہم صرف اللہ کے لیے آتا ہے، اسی طرح یہ جو ایسے الفاظ آتے ہیں جو ماضی کا ترجمہ کرتے ہیں یا مستقبل کا، اللہ کے لیے اس کا ترجمہ جو ہے وہ حال کے معنی. کیوں؟ اللہ کے لیے سب حال ہے. یہ ہم انسان ہیں جن کے لیے میں پیدا نہیں ہوا تھا تو وہ میرا ماضی ہے، میرا بچپن گزر گیا وہ ماضی ہے، میری عمر کا جو حصہ گزر گیا وہ ماضی ہے، جو ابھی تک میری زندگی کا حصہ نہیں آیا وہ مستقبل ہے، میں خود حال میں ہوں. یہ ہمارا کنسپٹ ہے، یہ ہمارا تصور ہے. کیوں؟ انسان کی زندگی اسی طرح ہوتی ہے، کچھ گزر گئی، کچھ آنے والی ہے، کچھ گزر گئی. تو ہم ان تینوں کے اندر ہی پھرتے رہتے ہیں، ماضی حال میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا نہیں ہے، وقت زمانہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ ہے. تو اس لیے جب اللہ کے لیے ایسے الفاظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ہے یعنی حال کے معنی میں کیا ہے. یہ ایک علیحدہ سے پوائنٹ ہے، یہ عامل نہیں ہے، یہ پکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ چیزیں مخصوص ہیں ترجمے کے حساب سے. وہ ان میں ایک میں نے آپ کو مثال دی تھی، اللہم اللہ کے لیے کسی اور کے لیے آپ نہیں استعمال کر سکتے. اسی طرح کانا یا اس سے ملتے جلتے بہت سے آئیں گے. لیسا ہے، کانا ہے، ایک بڑی لسٹ ہے 14-15 جو ہے الفاظ کی جو یہ اس میں استعمال ہوتے ہیں، جو ماضی یا مستقبل کے معنی میں لے کے جاتے ہیں عامل کے طور پہ. لیکن اللہ تعالیٰ پہ ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ ترجمہ. کلیئر؟ یا ابھی بھی کوئی سمجھ نہیں ہے؟
चलो, इन्ना ये हमने टेबल बनाया था, इन्नहु, इन्नहुम, इन्नका, इन्नी, इन्नकुम, इन्नना, इन्नहा। ये आपको मैंने कराया नहीं टेबल, सिर्फ आपको हु के साथ जमीरों के साथ लफ्ज बनाने से। मसल लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा, ये तो याद है ना, इतना तो याद है ना। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। इसी तरह इन्ना से भी टेबल यही बनता है, इन्नहु, इन्नहुम, इन्नका, इन्नी, इन्नकुम, इन्नना, इन्नहा। तो ये वहां टेबल से लेके आए हैं इन्नहु, तो लिहाजा इसके मायने बेशक वो। असल मायने काना का था है, लफ्ज अल्लाह के साथ आए तो इसका मतलब है, ये तो बड़ी तफसील से अब आपको आना चाहिए। ताबा के मायने होता है वो पलटा, ताबा पलटा। तो चलिए आगे चलने से पहले सवाल तो कर लेना, तवाबन इसमें फेल है, हर्फ क्या है जी? इसम है, दो जबर से आपने पिछाना, गुड। अब अगला सवाल, वाहिद है जमा है? वाहिद। चले आपकी हद तक मैं मान लेता हूँ, आपने कहा ये तवाब जो है ये वाहिद है और इसम है। अगला सवाल, मुज़क्कर है मुअन्नस है? ये फिर वही बात आ गई कि तवाबन नहीं, मुज़क्कर ये उनमें से नहीं है। चलिए, अच्छा, फिर तो मुज़क्कर में आ गए। ये मुज़क्कर है क्योंकि इसके साथ मुअन्नस की इलामत नहीं आ रही। जैसे सालेह, सालहातुन, तवाबुन, तवाबतुन, इस तरह ये लफ्ज बनेंगे। अच्छा, अब अगला आ जाता है नकरा और मारिफा। ये तो नखरा हुआ ना। ये नकरा है, ये पहली दफा है जो लफ्ज हमारे सामने आ रहा है। अब तक अलिफ लाम से हमसे उसको मारफा 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 करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ताबा जो है ये इसका क्या है, फेल है, ताबा वो पलटा, और ताइबुन तौबा करने वाला, और आगे गोलते लगा देंगे ताइबतुन हो जाएगा। अब आपको समझ आ रही है कि ये मुज़क्कर मुअन्नस का फर्क यहाँ पे मौजूद है। बाज अल्फाज है जिनमें मुज़क्कर मुअन्नस क्लियरली इस्तेमाल होता है या इस्तेमाल किया कुरान ने, या वो ग्रामर के रूस होता है, वहां पे हम जो है उसे उस कैटेगरी में नहीं ले जाएंगे जो तीसरी कैटेगरी है, जो कि असल में यहाँ बतानी ही नहीं चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं जितना लिखा से उतना पढ़ते हो, वो सही कहते हैं। ताइब पलटने वाला, तवाब बार बार पलटने वाला। फर्क क्या है, ताइब जो है पलटने वाला, ताबा से ताइब। लेकिन जब ये तवाब हो जाता है ना, ये जो शद आ जाती है, इसके मायने बदल जाते हैं, बार बार पलटने वाला। अब ये अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होता है, अल्लाह तवाब है, और बंदे के लिए। बड़ी अजीब सी बात है कि एक सलाहियत हम दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के लिए इसलिए है कि अल्लाह ताला बार बार अपने बंदे की तरफ मुतवज्जह होता है, उसकी तौबा को कबूल करता है, उस पर अपनी रहमत करता है, अपनी जो है वो शफकत का और अपनी नेमतों का जो है वो इजहार करता है। और बंदा जो है बार बार अल्लाह की तरफ जाता है, हर बार गुनाह करता है, तौबा करता है, फिर जाके तौबा करके अल्लाह की तरफ आ जाता है। यानी ये दोनों अमल जो है वो दोनों तरफ से होते हैं। अल्लाह ताला जो है बार बार बंदे पे अपनी रहमत करते, शफकत करते, उसकी तरफ आते हैं, और बंदा भी बार बार जो है अल्लाह की तरफ। तो इसलिए जो है ये तवाब के मानी है बार बार। आइए देखते हैं, ये है तवाबुन। तवाबुन के मानी क्या होता है, तौबा करने वाला। जमा क्या होगा, वाउनून लगाएंगे तो आबूना, और अगर दो जबर दो जेर होंगे तो तब क्या लगाएगा, कैसे जमा बनेगी? हाँ भाई कोई बताए। तवाबीन। अब ये देखिए, ये जो है ये क्या मुज़क्कर है। अब इसकी हम मुअन्नस बनाए तो क्या होगा, तवाबतुन, और इसकी जमा क्या होगा अगर दो पेश के साथ तवाबतुन मुअन्नस आया तो? अलिफ ता है आखिर में, तवाबात या तवाबात। तो इसी तरीके से जो है वो अगला हिस्सा भी बनेगा। आइए तसव्वुर एहसास के साथ दुआ करें, अल्लाह हमें कुरान को समझने और दीन को हासिल करने और अपना जिंदगी को उसके मुताबिक बनाने की तौफीक। अजीम शान खुशखबरी हम गुनहगारों के लिए कभी भी हरगिज़ मायूस नहीं होना चाहिए। सच्ची तौबा कीजिए, यानी गुनाहों का इतराफ, उस पर शर्मिंदगी, दोबारा न करने का पक्का इरादा, यकीन कबूलियत, फौरी तौबा कबूल करना,
تو تب جو ہے یہ ہوگا. تو اس کا تصور کیجئے. خلاصہ اس کا یہ ہے, اس صورت سے ہم 4 باتیں سیکھتے ہیں. کامیابی اور فتح اللہ کی طرف سے ملتی ہے. کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے. جب کامیابی ہو جائے تو اللہ کی تسبیح حمد اور استغفار کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے. تو یہ اس صورت کا خلاصہ ہے. تو پابند کا معنی ہے بہت زیادہ دینا, بہت زیادہ قبول کرنا, بہت زیادہ معاف کرنا, بہت زیادہ انکار کرنا. اے بی سی ڈی. جی سی آپ نے درست فرمایا. جب آپ کو اللہ کی طرف سے مدد ملے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایک سے زیادہ کا جواب منتخب کریں. تسبیح کریں, شکر کریں, حمد کریں, مغفرت طلب کریں. اے بی سی ڈی اے اور بی. چاروں ہی ہیں. آئیے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں. اس میں سبق جو ہے 15 میں آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے, اس میں 2 گرامر میں. آج ہم جو ہے فعل امر اور نہیں جو ہے بنانا اور اسے فعل افعل, افتح اور اجعل جو ہے وہ ڈرا کریں گے. ٹی پی آئی اپنی جگہ. سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور سب کے ساتھ مل کر کیجئے. الفاظ کی 3 قسمیں ہمیں معلوم ہے, اسم, فعل اور حرف کیا ہوتا ہے. فعل سے ہم آشنا ہو چکے ہیں کہ 3 حروف سے اکثر مل کے بنتے ہیں, اور اس کی 3 قسمیں ماضی, مضارع, امر ہوتا ہے. اور فعل امر, فعل ماضی اور مضارع میں تبدیلیاں ہم نے دیکھی, ماضی میں آخر میں اور مضارع میں شروع میں ہوتی ہیں. کیف فعلنا کا مطلب ہے کیسا میں نے کیا, کیسا ہم سب نے کیا, کیسا ہم نے کیا, کیسا اس نے کیا. اے بی سی ڈی. جی فرمائیے. کیف سی جیسے ہم نے کیا. جعلنا آئے کا ترجمہ ہے آپ نے بنایا آسمان میں, ہم نے بنایا آسمان میں, اس سب نے بنایا آسمان میں نے بنایا آسمان میں. اے بی سی ڈی. جی بی آپ نے درست فرمایا. نہیں, یہ کہاں سے ہوا؟ جعلنا ماضی کا صیغہ ہے, جعلنا بنایا ہم نے, پھر سمائے آسمان میں. آئیے, خلقنا الانسان کا معنی ہے ہم نے پیدا کیا انسان کو, ہم نے بنایا انسان کو, میں نے پیدا کیا انسان کو, ہم نے مدد کی انسان کی. خلقنا اے بی سی ڈی ماضی کا صیغہ ہے. اے جی اے آج کے سبق میں ہم 2 چیزیں دیکھیں گے. پہلے صوفہ اور سین کا استعمال. صوفہ معنی جلد, ان قریب. دیکھیے اب آپ کے سامنے ٹیبل ڈرا ہوگا. صوفہ یفعلو وہ جلد کرے گا یا کرتا ہے, وہ جلد کرے گا, بلکہ نہیں. صوفہ جب آ گیا یہ حال کے معنی ختم کر دیتا ہے. یس, یہ بھی عامل ہے. یہ عامل کیا کرتا ہے؟ 2 کام کرتا ہے. ایک تو مضارع کے معنی جو ہے وہ مستقبل میں لیتا ہے, اور دوسرا جو ہے اس میں جلدی کے معنی دیتا ہے. سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا, سوفا یفعلون وہ سب جلد کریں گے, سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے, سوفا افعلو میں جلد کروں گا, سوفا تفعلون آپ سب جلد کریں گے, سوفا نفعلو آپ سب جلد کریں گے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. سوفا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ مستقبل کے لیے کر دیتے ہیں معنی. اب اس میں وہ دوسرے معنی جو تھے وہ ختم ہو گئے. یفعلو کے کیا معنی تھے؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا, لیکن سوفا کی وجہ سے ہم کہیں گے وہ جلد کرے گا. اور دوسرا جو ہے جلد کے معنی ہے. جی آپ میں سے کوئی ایک باری سے دہرا دیں جلدی سے. یس, کون دہرائے گا؟ نیئر, یاسمین, پلیز آپ دہرا دیجیے سسٹر. سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا, سوفا یفعلون وہ سب جلد کریں گے, سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے, سوفا افعلو میں جلد کروں گا, سوفا تفعلون آپ سب جلد کریں گے, سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے. جی ویدا آپ بھی دہرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا, سوفا یفعلون وہ سب جلد کریں گے, سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے, سوفا افعلو میں جلد کروں گا, سوفا تفعلون آپ سب جلد کریں گے, سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے. جزاک اللہ. جی شگفتہ ناز پلیز آپ بھی دہرا دیجیے سسٹر. سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا, سوفا یفعلون وہ سب جلد کریں گے, سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے, سوفا افعلو میں جلد کروں گا, سوفا تفعلون آپ سب جلد کریں گے, سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے. جزاک اللہ خیر. چلیے بعض اوقات کیا کرتے ہیں صوفہ کی جگہ یہ 3 آ جاتا ہے, یعنی اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ہم صوفہ کا لفظ لگیں, تو کیا کرتے ہیں سین لگاتے ہیں. اس کا مطلب ہے بہت جلد, اتنا جلدی کہ صوفہ بولنے کا بھی وقت نہیں. یہ اس کا بھی ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. سا یفعلو وہ بہت جلد کریں گے, سا یفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے, سا تفعلو آپ
बहुत जल्द करेंगे, मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफअलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफअलू हम सब बहुत। इसका मतलब ये है कि ये सौफा या सीन जो है ये क्या करते हैं, दो काम करते हैं। नंबर एक, मायने को चर यानी मुस्तकबिल के साथ लगा देते हैं, हाल के मायने को। दूसरा क्या करते हैं, जल्द या बहुत जल्द के मायने का इजाफा करते हैं। सौफा के मायने जल्द और सीन के मायने बहुत जल्द। जी आप में से कौन दोहराएगा? यस, वही 3 लोग हैं, चलिए बारी बारी दोहरा दीजिए। पहले आप दोहरा दीजिए, आपका हैंड रेज है, बाकियों से आपके बाद। सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूँगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। हाँ जी जुबैदा जी ये सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। जी सिस्टर नेयर आप भी दोहरा दीजिए। जी, सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। ये भी एक पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये जो तर्जुमा होता है ना, उसमें मुज़क्कर मुअन्नस की तखसीस जो है वो खत्म हो जाती है, ये बोलने वाले पे होता है। मतलब जब मैं बोलूंगा तो मैं कहूंगा मैं जल्द करूंगा या मैं बहुत जल्द करूंगा, लेकिन जब कोई मुअन्नस बोलेगी तो वो कहेगी मैं बहुत जल्द कर दूंगी या मैं जल्द करूंगी। यानी आप अपना तखस्सुस जो है बरकरार रख सकते हैं। ये लिखा हुआ जो है वो तो हमारी एक मजबूरी है कि जब लिखा जाता है एक चीज तो वो जो है एक मुज़क्कर के हिसाब से एक मुज़क्कर लिखने वाले ने कर दिया, लेकिन अरबी के अंदर ये दोनों तर्जमे हैं। यानी मुतकल्लम में तो खास तौर से जो है, जो बात करने वाला है, उसमें आना के दोनों मायने हैं, मुज़क्कर मुअन्नस। इसी तरह नहनु के अंदर दोनों मायने हैं। और ये कह सकते हैं बहुत जल्द करेंगी, मैं बहुत जल्द करूंगी। ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर वहां किताब में लिखा था तो नहीं, ये तखस्सुस का है और इसका इजहार होना चाहिए ताकि आपको समझ आए कि यहाँ मैंने अपना हक इस्तेमाल किया। यानी पता होना चाहिए। तर्जुमा कीजिए, बहुत जल्द वो सब करेंगे। सोफा फ़अलू यफ़अलूना, सोफा यफ़अलूना, सोफा तफ़अलूना, वो का लफ्ज आया है, वो सब ABCD। सफ़अलु हाँ यफ़अलूना या आएगा क्योंकि ये सफ़अलु तर्जुमा कीजिए, हल तफ़अलू, नाम तफ़अलू, नाम यफ़अलू, नाम तफ़अलू, नाम सफ़अलू, ABCD। जी तफ़अलू आया तो तफ़अलू अफ़अलू की तरफ लफ्ज है। तो देखिए इसमें कहाँ है, ये सी ने लिखा है। अब आइए काम की चीज आ गई है, इस पे थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। इस पे थोड़ा सा मैं आपसे टाइम भी शेयर ले लूं। अमर किसी को हुक्म देना या गुजारिश करना, नहीं कि मैंने क्या रोकना। असल में अरबी में 4 जो है ज़माने हैं। हम तो वैसे ही कह देते हैं ना 2 है या 3 है, नहीं 4 है। कौन से? माजी, मुदारे, अमर और नहीं, ये 4 है। हाल मुस्तकबिल वाला कोई नहीं है इसमें, कहीं के साथ चौथा हाल मुस्तकबिल में से लेगा नहीं। अरबी के 4 जो है ज़मायर कौन से हैं? ज़माने या फिर माजी माजी, मुदारे, अमर मुदारे आम तौर पे अमर नहीं को इकट्ठा पढ़ा देते इसलिए लोग समझते कि ये एक है। नहीं, ये अलग-अलग है। अमर अलग फेल है, नहीं अलग फेल, इनके बनाने का तरीका अलग है। लेकिन चूंकि ये कम इस्तेमाल होता है इसलिए इन दोनों को इकट्ठा पढ़ाया जाता है, अमर नहीं। और हम समझते हैं कि ये 3 जमा, और गलती हमारी भी है
کہ جب ہم آپ کو پڑھا رہے ہم کہتے ہیں جی فعل کی جو ہے 3 حالتیں ہیں، ماضی ہے جو گزر گیا، مضارع ہے جو ہو رہا ہے یا ہوگا، امر جو ہے وہ حکم دینے، وہاں ہم نہیں کو جو ہے بتاتے ہی نہیں ہے. حالانکہ وہاں اس سلائیڈ میں نہیں کرانا چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ اگلی سلائیڈوں میں اسے بھی لائیں تاکہ تصور تو ہو، پتہ تو ہو کہ 4 ہیں. ٹھیک ہے وہ چھوٹے ہیں، ان کو امر نہیں کر کے ایک جگہ کھٹا ذکر کر رہے تھے، لیکن وہ ہیں. جیسے چابیاں بناتے ہوئے ہم جو ہے دیکھیں کتنے بڑے بڑے ٹیبل آپ کو کراتے ہیں، ماضی کے اتنے ٹیبل کرائے، مضارع کے کرائے، امر نہیں کے کرائے، پھر آخر میں بتاتے ہیں اچھا جی یہ 3 چابیاں ان کی. اور ایک ہی جملے میں کہہ دیتے ہیں یہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں ختم ہو جائے. حالانکہ وہ ان سے اپنے ٹیبل بن رہے ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے ٹیبل بن رہے ہوتے ہیں، فاعل کے اپنے ٹیبل بن رہے ہیں، مفعول کے اپنے بن رہے ہیں، فعل کے اپنے ٹیبل. لیکن ہم اسی طرح امر اور نہیں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اس کو ایک چھوٹا سا امر نہیں کر کے نہیں، آپ یاد رکھیے گا کہ یہ علیحدہ علیحدہ. آئیے پہلے امر کو لیتے ہیں. امر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو مخاطب ہوتا ہے اس کا واحد لیتے ہیں. جیسے تفعلوا آپ کرتے ہیں یا کریں گے، اس کی علامت مضارع گرا دیتے ہیں. علامت مضارع گرائی تا، پیچھے فا، عین اور لام ہے. یہ جو لام کے اوپر دمہ یعنی یہ جو پیش ہے اس کو بھی گرا کے جزم سکون میں کر دیتے ہیں. تو یہ کیا بن گیا؟ فا عین لام. اب فا پہ جزم ہے، عین پہ زبر ہے، لام پہ جزم. جب کسی لفظ کے شروع میں جزم والا یا سکون والا لفظ آ جائے وہ نہیں پڑھا جا سکتا، سکون کی کوئی آواز ہی نہیں ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک عارضی جو ہے ایک الف لے آتے ہیں، اس الف کے نیچے یا اوپر کوئی علامت لگاتے ہیں. اسے کہتے ہیں جب علامت لگ جاتی ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ حمزہ ہو جاتا ہے. الف جس پہ کوئی علامت نہ ہو وہ الف ہے، لیکن اس پہ جب کوئی علامت لگ جاتی ہے زیر زبر پیش تنوین وغیرہ وہ کیا ہے؟ وہ پھر حمزہ بن جاتا ہے. یہ اسے ہم کہتے ہیں حمزہ لگا دیتے ہیں زیر کے ساتھ. یہ کیا بن گیا؟ افعل. اوکے آئیے اب اسے ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں. کبھی کبھی یہ افعل زیر کی بجائے پیش کے ساتھ آتا ہے، افعل. تو یہ کیا بات ہوئی؟ اسے سمجھنے کے لیے اسے دیکھیں. فعل مضارع سے جب ہم نے علامت مضارع ہٹائی تو ہمارے پاس فا عین لام جو ہے وہ رہ گیا صیغہ. ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ تفعلوا کی تا ہٹایا، اس کو سکون دیا، کیا بن گیا؟ فا عین لام. پیش تھا، پیش کو بھی چینج کیا، اس کے ساتھ حمزہ زیر کا ملایا، یہ کیا بن گیا؟ ایف. ایک اور دیکھیے، یفتح، تا کو ہٹایا کیا بنے گا؟ فاتح. ایک کی پیش کو ہٹا کے زیر والا جو ہے حمزہ لگایا، کیا بنا؟ افتح. ایک اور لیں، تضربوا تھا، تا ہٹایا اور حمزہ لگایا زیر والا، کیا بنا؟ اضرب. ایک اور لیں، تسمع، تا ہٹایا زیر والا حمزہ لگایا، کیا بنا؟ اسمع. تو یہ جو افعال ہیں فتح باب، ضرب باب، سمع باب، ان کے ساتھ زیر والا جو ہے حمزہ لگتا ہے. کیوں؟ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو میں بتاؤں گا، یا چلیے یہی کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ جو درمیان والا لفظ ہے اس کو این کر لیتے ہیں. اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے اگر زبر ہے تب بھی زیر آئے گا، زبر ہے زیر آئے گا، اگر زیر ہے تب بھی زیر آئے گا. یہاں زبر ہے زبر. تو یہ قانون ہے امر بنانے کا کہ درمیان والے کلمے کے اوپر یا آخری سے پہ یا زیر آ رہی ہے تو حمزہ کے نیچے زیر آئے گا. ایک اس کو دوسری طرح بھی آپ یاد کر سکتے ہیں. باب فتح، باب ضربا، باب سمع کے اندر جو ہے امر کے اندر اس علامت سے یاد کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، یہ کام کی بات ہے، کیونکہ آگے اور بھی ابواب آنے ہیں. لیکن یہاں چونکہ QC1 میں کم از کم نہیں آنے تو یہاں QC1 کی حد تک آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. فتح سے جو ابواب آئیں گے سب کے ساتھ زیر والا حمزہ لگے گا، ضربا سے آئے گا زیر والا لگے گا، سمع سے آئے گا زیر والا. اب آگے چلتے ہیں، دیکھیں تنصرو،
تا کو میں نے ہٹایا, نون سواد را رہا, اس کے ساتھ جو ہے پیش والا لگے گا, یہ کیا بنے گا انصر. کیوں؟ یہ دیکھیں درمیان والے پر اب پیش آ گیا, زبر اور زیر نہیں ہے کہ میں زیر والا لاؤں, پیش والے کے لیے ہمیشہ پیش والا آئے گا. تذکر, دیکھیں تا کو ہٹایا پیش والا لگے گا, کیوں؟ درمیان والے پہ پیش آ رہا ہے. ایک اور لفظ لیتے ہیں تعبدو, اگین عبدو. تخلقو, تا ہٹایا پیش والا لگا. اس کا مطلب ہے پہلے یا درمیان زیر کا اس میں زبر نہیں آتا, زیر اور پیش آتا ہے. یہاں کسی ون کی حد تک یہ بات آپ نے پکی کر لی. امر کے لیے زیر والا حمزہ لگے گا یا پیش والا لگے گا, زبر والا نہیں لگتا. کہاں پہ زیر والا لگے گا؟ اگر درمیان والے کلمے یا آخری سے پہلے والے پہ زبر یا زیر ہے تو زیر والا جو حمزہ آئے گا, اور اگر آخری یا سے پہلے یا درمیان والے پہ پیش ہے تو کیا آئے گا؟ حمزہ پیش والا ہے. بس یہ تین باتیں اگر آ گئی تو آپ کو امر بنانا آ گیا. چلیے فعلا سے کیا ہوگا؟ افعل, اس کی علامت یہ ہے سامنے سے, افعل کر, اس کا مطلب ہے تو کر. افعلو کرو, اس کا مطلب ہے تم سب کرو. یہ تو اور تم نہیں لکھا جاتا, لیکن آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں افعل تو کر کا معنی ہے تو کر, افعلو تم سب کرو. اب آ جائے نہیں. نہیں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مضارع کا صیغہ ہے اس کے شروع میں لا کا اضافہ کر دیتے ہیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. مثلا تفعلو سے جو ہے ہم نے امر بنایا تھا نا, اب اسی تفعلو سے نہیں بنے گا, شروع میں لا لگا اور آخر میں کیا ہے وہ ساکن ہو گیا, تو کیا ہو گیا تفعلو. اس کی علامت یہ ہے مت کر, اس کا مطلب ہے تو مت کر. تفعلو مت کرو, لکھا یہ جاتا ہے لیکن ذہن میں آپ کو ہونا چاہیے اس کا مطلب ہے تم مت کرو. یہ ہے اس کا اصل ترجمہ. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعل. جی کون دہرائے گا؟ یس نیئر یاسمین پلیز آپ دہرا دیجیے, آپ میوٹ ہیں. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. آپ میں سے کس نے دہرایا؟ زبیدہ نے دہرایا یا نیئر نے؟ جس نے دہرایا تھا وہ نہ کرے, جو رہ گئی وہ کر لے. ابھی میں دونوں سے زبیدہ میں دہرائیے دہرائیے. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. جی نیاز بہادر آپ بھی دہرا دیجیے. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. ہم نے تین بنانے تھے, افعل اور آگے ہے جعلا, پتہ ان کو میں تیزی سے کر دیتا ہوں, ٹائم کم ہونے کی وجہ سے صرف اس کا مکالمہ لے لیتے ہیں. افعل کا ہمیشہ جواب ہوگا افعل تو کر, تو کیا ہوگا افعلو میں کرتا ہوں. اور جمع اگر ہو افعلو تم سب کرو تو اس کا جواب کیا ہوگا نفعلو. نفعل. اور اگر کوئی اضافی لفظ ہے افعل خیرن تو اچھا کر, تو اضافی لفظ ہو جائے گا افعل خیرن میں اچھا کام کرتا ہوں یا کروں. افعلوا خیرن تو نفعل خیرن ہو جائے گا. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے عمل کے. آئیے فعلا کا ٹیبل لیتے ہیں. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اور مضارع اس کا تھا یفعلو, یفعلون, تفعلوا, افعلوا, تفعلون, نفعلوا. اور اس کا امر اور نہیں اب ہم نے بنا لیا افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعل. یہ پورا ٹیبل آپ کا گیا. آخری والا جو فتح کا ہے وہ میں آپ سے دہراؤں گا, اس وقت تک کلاس کو مکمل کر دیں. اگلا ہے جعلا. جعلا سے کیا بنے گا اجعل بنا, اجعلو بناؤ, لا تجعل مت بنا, لا تجعلو مت بناؤ. اور اس کا ٹیبل کیا تھا یہ دیکھ لیجئے. جعلا, جعلو, جعلتا, جعلتو, جعلتم, جعلنا. مضارع میں یجعلو, یجعلون, تجعلو, تجعلو, تجعلون, نجعلو. اور اس کا امر نہیں اب ہم نے بنایا اجعل, اجعلو, لا تجعل, لا تجعلو. آئیے اس کا بھی مکالمہ لیتے ہیں. اجعل, اجعل,
इजअलू नजअलू। अब अगला हम लेते हैं फतह से। फ़अला से क्या होगा? इफ्ताह, खोल, इफ्ताहू खोलो। और नहीं के क्या होगा? ला तफ्ताह, मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। ये इसका भी टेबल ड्रा करते हैं। फतहा उसने खोला, फताहू उन सबने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतुम मैंने खोला, फतहतुम आप सबने खोला, फताना हम सब। मुदारी इसका क्या है? यफ्ताहू वो खोलता है, ये खोलेगा, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, ये खोलेंगे, तफ्ताहू आप खोलते हैं, ये खोलेंगे, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, ये खोलूंगा, तफ्ताहूना आप सब खोलते हैं, ये खोलेंगे, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं, ये खोलेंगे। अमर क्या? इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताहू ला तफ्ताहू मत। जी आप में से कोई एक बार दोहरा दीजिए, सिस्टर मेहर आप दोहरा दीजिए, टाइम पूरा हुआ है। पूरा टेबल दोहराना, ये सिर्फ इफ्ताह। इफ्ताह का दोहरा दे तो और को मौका मिल जाएगा, अगर पूरा दोहराएंगे तो सिर्फ आप ही दोहरा सकते। जी, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जज़ाकल्लाह। जी नियाज बहादुर आप भी दोहरा दीजिए। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जी जुबैदा आप भी दोहरा दीजिए। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जज़ाकल्लाह। ये इंशाल्लाह कल की क्लास में जो दोहराई होगी उसमें ये टेबल आप लोगों को मैं पक्के कराऊंगा। अभी सिर्फ यहाँ हमने क्लास को पूरा किया है। और तो आइए, इफ्ता से बनेगा अफ्ताहू, इफ्ताहू से बनेगा नफ्ताहू। इसी तरह इफ्ताहुल किताबा, अफ्ताहुल किताबा, इफ्ताहुल किताबा, नफ्ताहुल किताबा। तो ये जो है आप देख लीजिएगा, कल हम दोबारा देखेंगे। तो सवालों को अभी हम छोड़ देते हैं और ये इसकी फेल माजी की प्रैक्टिस कल की जो है वो दोहराई के टेबल में मैं कराऊंगा कि हम नसरा के जो है टेबल को लेंगे, उसके साथ हु की ज़मीर को मिला के और फिर हुम की ज़मीर को जो है मिला के, ये जो है हम कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आज जो है हम ये जो पढ़ा है उसी पे अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, फैलाने की तौफीक दे। और जो है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्सों में रखे। तो आइए अब आज के सबक को इख्तिताम करते हैं। अब आपके सवाल जवाब के लिए मैं हाजिर हूँ, आप सवाल जवाब कीजिए। यस जी, कोई सवाल जवाब नहीं है? ओके, चले अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज। आप कोशिश करें कि कल की दोहराई की क्लास में आए, ताकि आज जो अहम हिस्सा मैं नहीं कवर कर सका वो जो है हम इंशाल्लाह उसमें कवर करें।